السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم نے بہت سے آپ کو اسلامک واقعات اور اسٹوریز اور بہت سے سبق آموز نصیحت آموز باتیں بھی آپ کو بتائیں، تو آج ہم آپ کے لیے ایک نصیحت آموز واقعہ لے کر پیش ہوئے ہیں۔ تو چلیے آئیے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ واقعے کا نام ہے ہمدردی، اور یہ ہم آپ کو ڈائلاگس کی صورت میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی منظر کشی۔ آج آمنہ کلاس سے غیر حاضر تھی۔ افشاں آپا کو آمنہ کی غیر حاضری پر بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے جماعت میں موجود لڑکیوں سے پوچھا، آج آمنہ کلاس سے غیر حاضر ہیں، چھٹی کی درخواست بھی نہیں بھیجی؟ الماس نے کھڑے ہو کر جواب دیا، آمنہ کی دادی بہت بیمار ہیں، اس لیے وہ آج اسکول نہیں آئیں، اور درخواست کس کے ہاتھ بھیجتی؟ کوئی لانے والا ہی نہیں ہے۔ ان کا گھر بھی یہاں سے بہت دور ہے، ورنہ ممکن تھا کہ وہ خود ہی درخواست دے جاتی۔ افشاں آپا، کیا ان کی دادی بہت بیمار ہیں؟ الماس، جی ہاں، ان کی دادی کئی دنوں سے بیمار ہیں۔ افشاں آپا، مگر وہ تو برابر اسکول آ رہی تھیں۔ الماس، ان کی دادی انہیں ہمیشہ تاکید کرتی رہتی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی تعلیم کا حرج نہ ہونے دو۔ افشاں آپا، ابھی آپ نے بتایا تھا کہ درخواست لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، کیا وہ بالکل تنہا رہتی ہیں؟ الماس، جی ہاں، آمنہ کا دادی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ دادی ہی نے آمنہ کی پرورش کی ہے اور دادی ہی گھر کا تمام کام کرتی ہیں۔ بیمار ہونے کے باوجود وہ برابر آمنہ کو اسکول بھیجتی رہیں، لیکن آج آمنہ کی غیر حاضری یہ بتا رہی ہے کہ شاید ان کی دادی زیادہ بیمار ہیں۔ افشاں آپا نے کہا، آپ سب کو مل کر آمنہ کی مدد کرنی چاہیے۔ میں بھی ان کے گھر جاؤں گی۔ اور جماعت کی تمام لڑکیوں نے ایک آواز ہو کر کہا کہ ہم سب بھی چلیں گے۔ اسکول کا وقت ختم ہونے کے بعد افشاں آپا اور جماعت کی تمام لڑکیاں آمنہ کے گھر گئیں۔ جب وہ سب آمنہ کے گھر پہنچی تو انہیں یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوا کہ آمنہ کی دادی بخار میں مبتلا ہیں اور آمنہ ان کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی ہے۔ افشاں آپا نے کہا، کیسی ہے دادی اماں کی طبیعت؟ آمنہ نے روتے ہوئے کہا، ٹھیک نہیں ہے، بہت تیز بخار ہے۔ افشاں آپا نے آمنہ کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، تمہاری دادی جلد ٹھیک ہو جائیں گی، اور میں نے ڈاکٹر کو بلوایا ہے۔ ابھی فضلو چاچا یعنی جو اسکول کے چوکیدار ہیں وہ ڈاکٹر کو لے کر آ جائیں گے۔ اتنے میں فضلو چاچا ڈاکٹر کو لے آئے۔ افشاں آپا ڈاکٹر صاحب کو اندر لے آئیں۔ ڈاکٹر نے دادی اماں کا اچھی طرح سے معائنہ کیا۔ ڈاکٹر نے کہا، انہیں ملیریا ہو گیا ہے، انہیں دوا، پرہیز اور آرام کی سخت ضرورت ہے۔ مریضہ کو دوا کے ساتھ ساتھ پھلوں کا رس بھی دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کمرے پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، کمرے کی حالت کافی خراب ہے، اس کی صفائی کروائیں، دروازے کھولیں، کھڑکیاں کھولیں اور کمرے میں تازہ ہوا آنے دیں، جو کہ مریضہ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ افشاں آپا نے کہا، جی ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ افشاں آپا نے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور انہیں فیس دے کر دروازے تک رخصت کرنے کے لیے گئیں۔ افشاں آپا نے فضلو چاچا کو تازہ پھل اور دوائیں لینے کے لیے بھیج دیا اور تمام لڑکیوں سے مخاطب ہو کر بولیں، بچیوں، آپ سب مل کر آمنہ کا کچھ کام کر دیں۔ بہتر یہ ہے کہ سب آپس میں کام بانٹ لیں۔ تمام لڑکیاں چار چار کی ٹولیوں میں بٹ گئیں اور گھر کا مختلف کام کرنے لگیں۔ ایک ٹولی نے باورچی خانے کا کام سنبھال لیا، دوسری نے صفائی کی ذمہ داری لے لی، تیسری نے تمام میلے کپڑے، چادریں، تولیے وغیرہ دھونے کے لیے سب ایک جگہ جمع کر لیے، چوتھی ٹولی نے دادی اماں کی تیمارداری کے فرائض انجام دینے شروع کر دیے، پانچویں ٹولی نے گھر کا سودا سلف لانے کی ذمہ داری اٹھا لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دیر میں لڑکیوں نے تمام کام انجام دے دیے، گھر کا سودا سلف بھی آ گیا، کھانا بھی تیار ہو گیا اور صفائی بھی ہو گئی، تمام میلے کپڑے بھی دھل گئے۔ ان بچیوں نے تو پورے گھر کا نقشہ ہی بدل دیا۔ افشاں آپا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ اتنے میں فضلو چاچا دوائیں اور تازہ پھل لے کر آ گئے۔ ان بچیوں نے جس ذمہ داری سے اور دادی اماں کی تیمارداری کی تھی، دواؤں کی بوتلیں میز پر لگا دیں، پھل نکال کر دھوئے اور دادی اماں کے لیے رس نکالنے لگیں۔ افشاں آپا نے دادی اماں کو دوائی پلائی اور چمچے سے تھوڑا تھوڑا رس دادی اماں کے منہ میں ڈالنے لگیں۔
تھوڑی دیر بعد دادی اماں نے آنکھیں کھولی اور افشاں آپا اور تمام بچیوں کو اپنے پاس دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں۔ آمنہ بھی اپنی دادی اماں کو بولتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اب تمام بچیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک دادی اماں مکمل طور پر صحت مند نہیں ہو جاتی، ہر ٹولی کی ایک ایک لڑکی باری باری آمنہ کے گھر رک کر اس کی مدد کرے گی۔ تمام لڑکیاں باری باری آمنہ کے گھر رکتی رہیں اور آمنہ کے گھر کے کام میں ہاتھ بٹانے لگیں اور دادی اماں کو سنبھالتی رہیں۔ افشاں آپا بھی دن رات ان کے ساتھ ساتھ رہیں اور ان کی رہنمائی کرتی رہیں۔ دادی اماں کی صحت روز بروز بہتر ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتہ گزر گیا اور دادی اماں مکمل طور پر صحت یاب ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر وہ سب بہت خوش ہوئیں۔ اور بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، جس طرح سے افشاں آپا اور آمنہ کی کلاس کی بچیوں نے جس طرح سے آمنہ کی مدد کی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسی طرح سے ہم جو کسی اپنے کو مشکل میں دیکھیں، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، اس کو مشکل میں دیکھیں تو اس کی مدد کریں اور اس کے کام آئیں، تاکہ ہم ایک اچھا معاشرہ بنا سکیں جہاں پر ہم مل جل کر رہ سکیں۔ تو امید ہے کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور جبکہ اللہ تعالیٰ گڑ گڑانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔